آج سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام دوستوں کو 57ویں یوم تاسیس پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور آج بھی مختلف جگہوں پہ فنکشنز ہیں۔ میں نے ایک ہمارے پاس پی ایس ایف کے دوست ہمارے گورنر ہاؤس آئے تھے، انہوں نے منایا، ابھی بھی ایک دو ایونٹس میں نے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمارے صوبے کا سب سے گمبھیر مسئلہ ہے وہ امن و امان کا ہے۔ میں عمرے پہ گیا تھا، واپس آیا تو پہلے دن میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ کوہاٹ یا جو ہم کرم جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے پاس جرگہ لے کر، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل میں مختلف سیاسی جماعتوں کی لیڈران کے ساتھ جا رہا ہوں کوہاٹ۔ وہاں پر ہمارا جو وہاں پہ جرگہ ہے اس سے جو ہے ان کے پاس جا رہے ہیں اور جرگہ لے کے جا رہے ہیں، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی لیڈران شامل ہیں۔ ان سے میں نے ذاتی طور پہ رابطہ بھی کیا ہے، میں سب کے پاس خود بھی چل کے گیا ہوں، اور ساتھ ساتھ امن کے حوالے سے اور صوبائی ہمارے جو نیشنل ریسورسز ہیں اس کے اوپر 5 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی دعوت دی تھی پی ٹی آئی کے صوبائی صدر اور سی ایم صاحب کو کہ ہمارے ساتھ کوہاٹ جائیں۔ چلو اچھی بات ہے، ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا تو آج ان کو بھی خیال آیا اور وہ کوہاٹ گئے، اچھی بات ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اس پہ بھی ہم پالیٹکس نہیں کریں گے۔ لیکن اچھی بات ہوگی اگر آج سی ایم چیف ایگزیکٹو ایک ڈیلیگیشن سیاسی جماعتوں کا ساتھ لے کر جاتے تو ایک اچھا میسج لے کر جاتے۔ لیکن بھلا چلو دیر آئے درست آئے والی بات ہے، اکتوبر سے یہ ایونٹ شروع ہے اور یہ آج گئے ہیں، اچھی بات ہے کہ وہاں پر کوئی امن آ جائے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس میں امن آئے، اور ساتھ ساتھ ہم 5 تاریخ کو بھی اے پی سی پہ ہم انشاءاللہ سی ایم صاحب کو بھی دعوت دیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جب پشتون یہاں پر جرگہ تھا اور اس پہ جب ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئیں سیاست کو سائڈ پہ رکھ کر، تو میں اس پہ ہم نے بہت سی چیزیں اچیو کیں۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ ہمیں امن کے حوالے سے جو ہے وہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں امن و امان اور جو ہمارے شہری ہیں خیبر پختونخوا کے، ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے، ان کا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں اس صوبے میں امن چاہیے۔ لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسلام آباد میں جا کر آگ لگا رہے ہیں، اپنا صوبہ پہلے آپ کا آگ کی لپیٹ میں ہے، چاہے ہمارے مرج ڈسٹرکٹس بھی ہیں، چاہے جنوبی اضلاع جس میں ہمارا اپنا ضلع سی ایم صاحب کا، آئی جی صاحب کا اور میرا ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے ملیٹنٹس کے کنٹرول میں سمجھے گئے ہیں کہ آپ عصر کے بعد نہیں نکل سکتے۔ پھر آپ ڈی خان سے کوہاٹ تک لیں۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس فارمر فاٹک ہے یا مرج ڈسٹرکٹ کے فارمر ایم این ایز اور سینٹرز آئے تھے ڈیلیگیشن لے کر، اور اسی لیے آئے تھے کہ امن کے حوالے سے آئے تھے کہ ہم امن اس علاقوں میں کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میری تمام سروسز آپ کے لیے حاضر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امن کے حوالے سے جو ہے ایک ہونا چاہیے۔ سیاست ہم کریں گے، جب الیکشن آئے گا تو سیاست کر لیں گے، نہ کوئی لیڈر دھرنے سے، نہ جلوس سے، نہ آگ لگانے سے آزاد ہوگا تو وہ عدلیہ کے ذریعے ہوگا، اور اس عدالتوں سے جس پہ خود ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے اعتماد کیا، چیف جسٹس کے او ٹی کی میں خود موجود تھے، اور انہوں نے اس کو مانا، اور ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ غلط گرفتار ہیں تو پھر عدالت سے رجوع کریں، عدالتوں میں کیسز ہیں، عدالتیں چھوڑیں گی، نہ ڈی چوک چھوڑے گا، نہ دھرنا چھوڑے گا، نہ جلوس چھوڑے گا۔ لیکن میں اس پہ بھی دیکھوں گا کہ کل آپ دیکھیں کہ کل ہمارے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس سی ایم صاحب نے جو اسپیچ کی صوبائی اسمبلی میں، وہ ایک اسٹیٹسمنٹ یا سی ایم کی اسپیچ نہیں تھی۔ کبھی جب وہ کہیں کہ ہم بندوقیں اٹھا کر جائیں گے اور ریاست کے خلاف لڑیں گے، ہم بارود بھی لیں گے اور زمینیں بیچیں گے، تو آپ اپنا کنفرم کریں کہ آپ 9 مئی میں شامل تھے، جو دہشت گردی یہاں پر ہو رہے شامل تھے۔ آج اگر ہمارا صوبہ دہشت گردوں کے حوالے ہے تو آپ کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ نے آج تک کوئی اے پی سی بلائی؟ کیا آپ نے آج تک کوئی صوبائی کابینہ میں اس کا ذکر کیا؟ کیا آپ نے صوبائی اسمبلی میں ذکر کیا؟ آپ نے آج تک 2 سیشن بلا لیے، پرسوں رات گئے آپ نے سیشن بلایا، کیا کرم کے شہداء کے لیے آپ نے دعا منگائی؟ یہ تو ایک ایس او پی ہوتی ہے یار اسمبلی میں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو شہداء کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو آپ نے تو وہ ایونٹ بھی مطلب ہے کہ وہ چیز بھی آپ نے اسمبلی میں نہیں کی، 2 دن گزر گئے، اور آپ کو یہ ہے کہ ہم چڑھائی کریں گے، ہم بندوقیں اٹھائیں گے، ہم وہ کریں گے۔ اور بڑا ایک عجیب امر ہے کہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جب بھی جلسہ جلوس یا دھرنا کرتی ہے اس میں ہمیشہ ورکر پکڑے جاتے ہیں، لیڈران کے پاس ایسی چمتکار ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔
کبھی آپ نے سنا کہ ان کے کوئی لیڈر گرفتار ہوا ہو, کوئی MNA MP گرفتار ہوا ہو, کوئی بہت بڑا جلوس کی قیادت کرتے ہوئے گرفتار ہوا ہو؟ جلوس کی قیادت کون کرے گا؟ پنجاب نے تو ساری پناہ لی ہوئی ہے CM ہاؤس میں. نہ سندھ سے کوئی آئے, نہ پنجاب سے, نہ بلوچستان سے. ہمارے وسائل, ہمارے جو ہے ٹیکس کے پیسوں کے پیسے جو ہے وہ اس جلوسوں پہ استعمال ہوتے ہیں. DCs اور TMAs کو اور ڈپارٹمنٹس کو کہا جاتا ہے کہ پیسے دیں تاکہ ہم جلوس اور جلسے کریں. ہمارے سرکاری ملازمین استعمال ہوتے ہیں. اگر CM کے کنٹینر کو آگ لگی, اس سے کیا انکوائری کی ہے؟ 1500 تو FRP کے لوگ آپ ساتھ لے گئے تھے. آپ نے CM کی کنٹینر کی حفاظت KP پولیس نہیں کر سکی اور اس کو آگ لگ گئی, یا تو خود لگائی گئی وہ ڈیفیکٹو CM کو بھگانے کے لیے, کیونکہ آج کل ڈیفیکٹو CM بھی یہاں پر آ گئی ہیں. 2 حکومتیں ہمارے صوبے میں چل رہی ہیں, ایک CM صاحب چلا رہے ہیں, ایک ڈیفیکٹو CM صاحبہ چلا رہی ہیں. ایک کہتے ہیں سنجانی تک جانا ہے, دوسرے کہتی ہے D چوک تک جانا ہے. اب ان کے آپس میں بھی بہت سے جو ہیں چیزیں جو ہیں آپس میں اختلافات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے لیے نہیں ہے. اس صوبے کو اس وقت امن اور ترقی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن پہ بات ہو, ترقی کی بات ہو. کرم میں کیسے امن آئے گا, باجوڑ میں کیسے امن آئے گا, ڈی خان اور ٹانک اور بنو ڈویژن اور کوہاٹ ڈویژن میں کیسے امن آئے گا. تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں امن کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ ہم اس صوبے میں دوبارہ امن لے کر آئیں. تھینک یو ویری مچ. کسی کو گورنر سوال صاحب, یہ جو اعلان کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ اب باقاعدہ ایک فورس بنائی جائے گی احتجاج کرنے والوں کے خلاف, تو کیا کل کو نون لیگ یا پیپلز پارٹی احتجاج نہیں کرے گی؟ اور دوسری طرف جس قسم کا رویہ دونوں طرف سے چل رہے وفاق اور صوبے کی طرف, خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ چیخ رہی ہے کہ ان کا کوئی نہیں سوچا, تو اس میں آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, فورس جو بنائی جا رہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ہر 15 دن بعد اگر آپ یہ اس کو اسلام آباد کو بند کریں, پورے پاکستان کو بند کریں. آپ آج نہیں, آپ پچھلے IMF کا, جب ہم IMF کے پاس گئے پچھلی حکومت میں, وہاں سے لے کر آج تک جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے یہ دھرنا دیتے ہیں, یہ جلوس نکالتے ہیں. SCO میں انڈیا کے جو ہے وزیر خارجہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دھرنے سے خطاب کریں. ابھی بیلاروس کا ڈیلیگیشن ان کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہوئے تھے, آپ نے پھر یہ تماشا یہاں پر لگایا. تو روز روز آپ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے, یہاں پر TMAs کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی, استادوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, ڈاکٹروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, کیونکہ ان کی تنخواہیں جاری ہمارے اس کے اوپر کیا نام ہے, جلوسوں کے اوپر. تو اگر آپ روزانہ یہ کریں گے تو وفاق کیسے کوشش نہیں کرے؟ آپ جاتے ہیں, آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا کچھ نہیں ہوتا. پورا پاکستان بند ہوتا ہے, نیٹ ورک بند ہوتا ہے, کتنے نقصانات لوگوں کو ہو رہے ہیں. تو ان کی تو خواہش ہے کہ پاکستان ترقی نہ کرے, پاکستان پھلے پھولے نہیں. کوئی مرکز اور صوبے کا نہیں ہے. جب بھی مرکز کوئی میٹنگ کرتی ہے تو ہمارے CM بڑے اچھے بچے بن کے جاتے ہیں, ادھر اپنی مجبوریاں بھی بتاتے ہیں کہ میری باہر کیا مجبوریاں ہیں. باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنی فلمیں چلاتے ہیں. اندر اور فلم ہوتی ہے, باہر اور فلم ہوتی ہے. تو ایک فلم چلے تو اچھی بات ہے نا. اندر جو ہے وہ اصلی فلم چلتی ہے, باہر ریمکس چلا دیتے ہیں. گورنر صاحب یہ بتائیں کہ اگر وفاق کی جانب سے گورنر راج کا اعلان کیا جاتا ہے تو ذاتی طور پر آپ اس پر عمل درآمد کریں گے یا انکار بھی کر سکتے ہیں؟ جب لگے گا تو بات ہوگی, اگر وہ لگائیں گے تو میں کیوں انکار کروں گا؟ گورنر صاحب کیونکہ ایک آئین میں اس کی شک موجود ہے, اور اس میں اگر آئین میں ایک شک موجود ہے, اگر وفاق سمجھتی ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگنا چاہیے تو لگے گا. لیکن کل میں اپنی چیف سیکریٹری کے بھی سن رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کون کیسے. میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اکیلا آپ سب کے لیے کافی ہوں. یہ اس وقت یہ بات کیا کریں. ہمیشہ ہمارے CM صاحب باتیں کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کرتے. گورنر صاحب یہ حلف انہوں نے لیا تھا نا کہ میں خان کو لے کے جاؤں گا واپس, ورنہ میری یہاں سے میں واپس گھر نہیں جاؤں گا. واپس گھر آ گئے لیکن خان تو نہیں آیا. خان کی صورت میں وہ خان کی جو ہے بیگم صاحبہ کو لے ہیں, اگر اس کو وہ خان سمجھتے تو اور بات ہے, لیکن خان تو نہیں آیا. وہ حلف بھی لے رہے تھے. اور پھر ادھر جو ہماری بشرا بی بی ہے وہ بھی ہمارے پشتون بھائیوں سے حلف لے رہی تھی, آپ بڑے پشتون, بڑے غیرت مند ہیں, بڑے یہ ہیں. سب سے حلف لینے کے بعد خود بھاگ گئی. حق تو یہ تھا کھڑی رہتی پشتونوں کے ساتھ, ان کو تو چھوڑ گئی, لائٹیں بجھا کے خود بھاگ گئے. اور ہم غریب ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو وہاں پر چھوڑ گئے کہ آپ جانے اور وفاق جانے. گورنر صاحب, پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی اگر موجودہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے اس کے نتیجے میں اگر گورنر راج نافذ ہوتی ہے تو کیا آپ بحیثیت پیپلز پارٹی کے نمائندے کے گورنر راج کو ہی آپ لے کے آگے جائیں گے یا پیپلز پارٹی پھر گورنر راج کی حمایت سے علیحدہ ہو جائے گی؟ اور آپ دیکھیے, پیپلز پارٹی کے ساتھ جب مشاورت ہوگی, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی میں اسی کے اوپر عمل درآمد کروں گا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جب مشاورت ہوگی, پیپلز پارٹی اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت کرے گی کہ جب آپ ایک صوبے کو اس نہج تک پہنچا دیتے ہیں جہاں پر مجبوراً آپ کو گورنر راج لگایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ اگر روزانہ صبح بند کریں, آپ روزانہ پاکستان کو بند کریں, یہ تو وفاق نے فیصلہ کرنا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اتحادیوں کو آن بورڈ لینا ہے. جب پیپلز پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ میرا فیصلہ ہوگا. ٹھیک, تھینک یو. تھینک یو سر.